अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमें सजेस्ट करी है मोहम्मद फ़हीम ने, और उनकी वीडियो का नाम है 5 स्टूपिड क्वेश्चंस फ्रॉम अ क्लेवर क्रिश्चियन जाकिर नायक इन ट्रबल। फर्स्ट टाइम आई है मेरे पास ऐसी कोई वीडियो का रिएक्शन की डिमांड, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और डॉक्टर जाकिर नायक की मैंने वैसे आज तक कोई वीडियो नहीं देखी है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इन्होंने हमें क्या सजेस्ट करा है। लेट्स वॉच। कभी कभी मेरा लैपटॉप को ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाता है, उसके लिए मुझे टाइम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई का सवाल है कि मैंने मेरी तकरीर में चंद सवालात किए जो क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों से करते हैं, और बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है। हमारे दिमाग में भी शुबह पैदा हो गई है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। और अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं, मैं तकरीर में जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस इलाके के मुसलमानों को दावा करने में इंटरेस्ट है क्या नहीं। बहुत से मुसलमान हाँ अल्लाह अकबर क्या जवाब है, लेकिन कौन पूछता है ना जवाब क्या है। यहां लोगों में से कितने लोग जवाब जानते हैं? पांचों जवाब जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम लाख लोग हैं, उससे ज्यादा। कोई भी पांचों जवाब जानता है? यहां 1 2 हाथ दिखे मुझे, 3 है। 3 भाई कहते हैं कि जवाब जानते हैं लाखों में से। पांचों, हाँ पांचों जवाब जानना मतलब सही जवाब इंपॉर्टेंट है। जवाब देने के लिए बुलाते डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है मैं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते। ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और ये प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। हम उस पे ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आ जाए वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितने गलतियां हैं, बेशुमार सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए ये कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं। आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस। हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम से 25 बार, तो कौन बड़ा। इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है। जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है।
جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ، سینکڑوں بار، کیونکہ وہ موجود تھے، ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی، تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ is not the test. معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے، ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے، وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی، he changed from a vegetable kingdom to animal kingdom. وہ زیادہ بڑا معجزہ ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا، سانپ بنایا، وہ اور بڑا معجزہ ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے، واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی، ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی، کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی. دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے، عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں،
اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو, میں نے کہا اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا, تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھی, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکی صدق, کنگ آف سیلم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. میں نے آج تک سنا ہی تھا کہ یہ بہت لاجیکل آنسر کرتے ہیں اور آنسرز دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, بٹ آنیسٹلی ان کے آنسرز بہت سیٹسفائنگ ہوتے ہیں اور بہت لاجک ہوتے ہیں. تو اگر ان کی اور ویڈیوز ہوں اور آپ لوگ مجھے سجیسٹ کرنا چاہو تو پلیز سجیسٹ کرنا, اور میں بہت لکی فیل کروں کہ میں ان کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن دوں. تو پلیز ان کی کچھ ویڈیوز ہوں اور اس ٹائپ کی تو پلیز مجھے سجیسٹ کرنا. اور ویڈیو کا ریئیکشن اچھا لگا ہو, ویسے تو انہوں نے کوشچنس کے 5 کوشچنس جن کے آنسرز دیے ہیں, سیریسلی بہت غضب آنسر دیے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے ان کا یہ کچھ دیکھا ہے ویڈیو اور بہت امپریسو ہے. سو آگے بھی اگر ایسی کوئی ویڈیو ہو تو پلیز سجیسٹ کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.